السلام علیکم دوستو، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس کا عنوان ہے اردو نظم۔ آج ہم اردو نظم کے بارے میں آپ کو مختصر بتائیں گے۔ بہت سے ہمارے ناظرین اور سامعین نے فرمائش کی تھی کہ سر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کوئی ایسا شعر نصیحت آمیز بتا دیا کریں تاکہ اس کو سن کر ہمیں بھی تھوڑی تقویت ملے۔ آبرو بنتی ہے کردار سے دولت سے نہیں، آبرو بنتی ہے کردار سے دولت سے نہیں، آبرو چاہو تو کردار کا سودا نہ کرو۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی پرونے یا یکجا کرنے کے ہیں، یعنی جس طرح موتیوں کو دھاگے میں پرو کر لڑی تیار کی جاتی ہے، اسی طرح الفاظ کو شاعری کی تنظیم میں ڈھال کر نظم کی تشکیل کی جاتی ہے۔ اردو میں وسیع مفہوم میں نظم سے مراد پوری شاعری ہے، یعنی وہ تمام اصناف اور تخلیقات جو نثر کے بجائے شعر میں ہوں نظم کہی جا سکتی ہیں، خواہ وہ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، قطع یا ایک شعر ہی کیوں نہ ہو۔ نظم کی تعریف: شعری اصطلاح میں نظم سے مراد غزل کو چھوڑ کر وہ تمام اصناف سخن جو نثر کے مد مقابل ہیں، یعنی خاص موضوع پر سلسلہ وار مضامین بیان کیے جائیں۔ نظم کا کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے۔ بعض نظموں میں مختلف موضوعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ نظم کے مرکزی خیال سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف خیالات کی پیشکش کے لیے نظم کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان حصوں یا ٹکڑوں کو بند کہتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے نظم میں بندوں اور شعروں کی کوئی قید نہیں۔ نظم طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی۔ اگر نظم کے لیے کوئی مخصوص ساخت یا ہیئت اختیار کی جائے تو بندوں میں اشعار کی تعداد ضرور مقرر ہو جاتی ہے۔ شعری ادب میں نظم اب ایک علیحدہ صنف کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور جدید دور میں اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ نظم میں ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب ایک بنیادی موضوع کے تحت یا اس سے مربوط ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا ہوتا ہے۔ ارتقاء بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقاء واضح ہوتا ہے، مختصر نظموں میں یہ اکثر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ جدید نظم جدید کا آغاز محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ 1874 سے آزاد اور حالی نے کرنل ہالرائڈ کی سرپرستی میں نئے انداز کے مشاعروں کا آغاز کیا، جن میں طرحی غزلوں کے بجائے مستقل موضوعات پر نظمیں سنائی جاتی تھیں۔ اس کے فروغ میں میجر فلر اور کرنل ہالرائڈ کی حمایت بلکہ سرپرستی حاصل رہی ہے۔ نظم جدید کی اس باقاعدہ روش سے پہلے محض نذیر اکبر آبادی کی شخصیت سامنے آتی ہے، جنہوں نے تمام عمر نظم گوئی کی۔ نذیر اکبر آبادی نے روایت سے ہٹ کر شاعری کو اپنے تجربات و خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اسالیب نظم کو فروغ دینے کا سہرا آزاد اور حالی کی سر ہی جاتا ہے، جنہوں نے انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے نظم جدید کی تحریک کو شروع کیا۔ ادب میں تبدیلی کی اس تحریک کے وجود میں آنے کی سب سے بڑی وجہ 1857 کا انقلاب تھا، جس کے بعد مغرب کے زیر اثر نظم کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ جدید نظم کی ترقی اور حالی کی کڑی تنقید کا اردو غزل پر کافی اثر پڑا۔ لوگ غزل سے بے توجہی برت کر نظم کی طرف دھیان دینے لگے۔
غزل کے خلاف باقاعدہ اختلاف شروع ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا غزل کی ترقی رک گئی، لیکن یہ کیفیت زیادہ دن تک نہ رہی، کیونکہ غزل جاندار صنف ہے اور اس کا تعلق براہ راست زندگی اور اس کے مسائل سے ہے، لہذا اس مشکل دور میں غزل نے جلد ہی اپنی پوزیشن کو بہتر بنا لیا۔ اس کام میں اس زمانے کے اہم شاعروں جیسے امیر اللہ تسلیم، ریاض خیر آبادی، جلال لکھنوی، صفی لکھنوی، عزیز اور آرزو وغیرہ نے خاص رول ادا کیا۔ انہوں نے غزل کی قدیم روایت کے نئے زمانے اور ادب کے لیے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا، اسی لیے ان لوگوں کو قدیم اور جدید کے درمیان ایک مضبوط کڑی کی حیثیت ملی۔ ہیئت نظم جدید کی کوئی مقررہ شکل نہیں ہے، کسی بھی ہیئت میں کوئی بھی موضوع نظم کا خیال ہو سکتا ہے، البتہ خیال یا معنی کے اعتبار سے اس میں تسلسل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس صنف کی 3 شکلیں بڑی یا اہم قرار پائی جاتی ہیں، یعنی نظم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 نظم معرہ اور نمبر 3 آزاد نظم۔ پابند نظم کی حیت غزل سے بہت کچھ ملتی ہے، کیونکہ اس میں کسی روایتی صنف کی تقلید ہوتی ہے۔ بحر اور قافیے کی پابندی بھی ملتی ہے، یعنی پابند نظم میں بحر اور قافیے کی سخت پابندی کی جاتی ہے، ہر مصرعے کا وزن ایک ہوتا ہے، قافیے کا التزام بھی ضروری ہے، اس معاملے میں شاعر عروض کی حدود کو پار نہیں کرتا، کیونکہ اس میں سارا دار و مدار مصرعوں کی ترتیب اور قافیے کی بندوبست پر ہوتا ہے، جیسے غزل، رباعی، قطعہ، مثنوی وغیرہ۔ نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرعے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ اس میں ردیف اور قافیے کی قید نہیں ہوتی، البتہ بحر کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس لیے مصرعے برابر اور ہم وزن ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کو آزادی ہوتی ہے کہ انگریزی کے لیے ایک خاص وزن مقرر ہے، مگر اردو میں اس کی پابندی ممکن نہیں، اس لیے مختلف اوزان مقرر کیے گئے ہیں۔ جانثار اختر کا یہ شعر نظم معرہ کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ تیرے پیار کی خوشبو سے مہکتی ہوئی رات، یہ تیرے پیار کی خوشبو سے مہکتی ہوئی رات، اپنے سینے میں چھپائے تیرے دل کی دھڑکن۔ آزاد نظم ایسی نظم جس میں قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، بلکہ مصرعے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ اردو میں آزاد نظم کا رواج انگریزی نظم کی تقلید کے باعث ہوا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جب ہندوستان میں انگریزوں کا عمل دخل بڑھا اور انگریزی زبان و ادب کے اثرات پھیلنے لگے تو ان کے نتیجے میں آزاد نظم کا چلن بھی اردو میں عام ہو گیا۔ رفتہ رفتہ آزاد نظم میں ہماری ادبی تاریخ میں اپنی مستقل جگہ بنا لی۔ آزاد نظم میں مصرعے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، ارکان کی تعداد کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بحر ایک ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ طویل نظم کے مختلف ابواب کے علیحدہ بحروں میں لکھ دیا جائے، یعنی نظم معرہ اور نظم آزاد اور وزن اور آہنگ، اصول و ضوابط کو برقرار رکھتے ہوئے پابند نظم کے مقابلے میں آزاد ہیں۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان ہیئتوں کو استعمال کرتے وقت شاعر سے وہ سہارے چھین لیے جاتے ہیں جو غزل یا پابند نظمیں شاعر کے لیے بعض سہولتیں فراہم کر دیتے ہیں۔ اب نظم کے بارے میں یہ قول آپ سنیے۔ نظم جدید میں عام طور سے ایک طرح کا ربط اور تسلسل ضروری ہوتا ہے، لیکن نظم چونکہ کلام ہے اس لیے یہ ربط اور تسلسل ہر نظم کے ساتھ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور اس کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ یہ تحریر کس کی ہے؟ اس کا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کی۔ اگر خالی یہ بھی آئے
کہ نظم جدید میں عام طور سے ایک طرح کا ربط اور تسلسل ضروری ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہوگا شمس الرحمن فاروقی کا۔ اس کے بعد ہر نظم میں ایک ہی طرح کا ربط اور تسلسل نہیں ہوتا اور مختلف اقسام میں بھی اس سرت کی کیفیت اور کمیت مختلف ہوتی ہے، یہ بھی شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی اپنے مضمون آزاد نظم اور اس کے امکانات میں لکھتے ہیں، نظم معرہ اور آزاد نظم پابند نظم کے مقابلے میں آزاد ہیں، لیکن ان کے علیحدہ اصول و ضوابط ہیں۔ نظم معرہ میں صرف ردیف و قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی اور نہ تمام مصرے برابر ہوتے ہیں۔ نظم آزاد میں ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا ہے، یعنی مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن ان میں بہر ایک ہوتی ہے، مصروں میں ارکان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع اردو نظم۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔